بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس ہشتم کے تمام طلباء امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور خیریت میں رکھے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 106 سبق نمبر 21 پرانا کوٹ، اس کی نظم کی ہم تشریح کریں گے۔ یہ نظم مزاحیہ انداز کے اندر لکھی گئی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں سردیوں میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں اور عموماً ہم ان گرم کپڑوں کو لونڈا بازار سے یا جو ہفتہ بازار اتوار بازار لگتے ہیں ان سے لیتے ہیں، تو کچھ ایسی ہی شاعری اس نظم کے اندر بھی لکھی گئی۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ یعنی یہ ہم نے جو ہے سردیوں کے اندر خریدا تھا لونڈا بازار سے یا نیلام سے پرانا کوٹ۔ ایسا بھی نہیں جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ نوٹ اگر پھٹ جائے تو دوبارہ نہیں چل سکتا، لیکن کوٹ اگر پھٹ بھی جائے ہم اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، جہاں پر بول کر بیچی جاتی ہے دکان کے لیے۔ ہر بندہ اس کو خرید سکتا ہے، امیر بھی خرید سکتا ہے، غریب بھی خرید سکتا ہے۔ بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ ہمارے عموماً یہی مشہور ہوتا ہے کہ جو کپڑے ہم لونڈا بازار سے خریدتے ہیں وہ مغرب سے استعمال شدہ ہوتے ہیں، کسی گورا مطلب کوئی انگریز نے پہنے ہوتے ہیں۔ پرانی ودا کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ واسکو ڈی گاما ایک سیاح ہے جس نے اس کو بھی پہنا تھا، تو اس لیے اس کا نام لکھا واسکو ڈی گاما۔ یہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ کہتا ہے اتنا خستہ ہو چکا ہے کہ اس کی جو کوہنیوں کی طرف سے جو کپڑا ہے وہ بھی خستہ ہو چکا ہے، یعنی پہن کر گھس چکا ہے، اسے ترکی اور ایرانی بھی پہن چکے ہیں۔ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ یعنی یہ اتنا پرانا ہو گیا ہے، اس کو یہ ہمیشہ کو اس کی جے ہو، یعنی یہ ہمیشہ کامیابی ہو جس کے پاس بھی کیا ہے۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، بڑی عمر کا ہے لیکن کم قیمت کا ہے۔ میاں بزرگوں کو سایہ بڑا غنیمت ہے۔ کہتے ہیں جس طرح بزرگوں کو سایہ بڑا غنیمت ہوتا ہے، اس طرح یہ جو پرانا کوٹ ہے یہ بھی اگر کسی سردی میں کسی ایسے آدمی کے کام آ جائے جو اس کو سردی سے بچا لے تو اس کے لیے غنیمت ہے۔ جو قدر داں ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ جو قدر کرنے والے ہیں وہ قدر کر سکتے ہیں اس چیز کی جس کی وہ قیمت کو وہ جانتے ہیں، یعنی جس چیز کی انسان قدر کر لے پھر اس کی قیمت کو بھی وہ جان لیتا ہے۔ آفتاب چرا لے گیا ہے اس کی رنگت کو، یعنی جو آفتاب ہے وہ اس کے رنگت کو اس نے اڑا دیا ہے۔ جگہ جگہ جو دھبے ہیں اور چکنائی ہے، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی بھی۔ اس نے کہا ایسا بھی ممکن ہے یہ جو تیل کے اور دھبے جو نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی حلوائی نے بھی اس کو پہنا ہو۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ یہ نشانی ہے کہ اتنا پرانا ہو گیا لیکن پھر بھی اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے نظم کا پرانا کوٹ کی تشریح تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے تفہیم کے سوالات کتاب میں پڑھنے کے بعد اس کے جوابات کتاب سے تلاش کرنے ہیں، سبق کا خلاصہ لکھنا ہے اور ذہنی خاکہ بھی بنانا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو دوسرا سبق ہے، سبق نمبر 22 ہمارا قومی کھیل۔ ہمارا قومی کھیل کون سا؟ ہاکی ہے۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کی اسکرین پر نمایاں ہیں، اس کا بھی آپ سرورق صفحہ بنائیں پرانے کوٹ کی طرح، اسلامی دلیل لکھیں، مشکل الفاظ کے معنی جو آپ کی اسکرین پر نمایاں ہیں اس کو یہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر صفحہ نمبر 111 کے جو سوالات ہیں وہ کاپی پر آپ نے لکھنے ہیں، اور صفحہ نمبر 112 والی مشق کتاب پر ہی حل کریں گے۔ پھر اسی طرح انسانی صحت کے لیے یہ جو کھیل ہے کتنا ضروری ہے اس کے اوپر آپ مضمون لکھیں، اور پھر عملی سرگرمی کے اندر آپ نے ہاکی کے میدان کا ایک نقشہ بنانا ہے اپنی کاپی کے اوپر یا کمپیوٹر پیپر کے اوپر، ان دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ اس کو بنا سکتے ہیں، یا کاپی پر بنا لیں یا پھر اپنے کمپیوٹر پیپر پر بنا لیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 113 پر صفت اور موصوف کو الگ الگ کر کے آپ نے لکھنا ہے، اس میں صفت کون سی ہے اور موصوف کون سی ہے۔ اور یہ کوشش کریں آپ اپنا جو گرامر کا پیج بنا ہوا ہے کاپی کے اندر اس کے اندر اس کو آپ تحریر کریں۔ الفاظ متضاد ہیں۔ پاکستان کی ہاکی کے
جو مشہور کھلاڑی ہیں ان کے نام بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کا ہاکی کی ٹیم کا کھلاڑی کون سا ہے، اور پھر اسی طرح قومی کھیل جو ہمارا ہاکی ہے اس کا ذہنی خاکہ بنائیں، واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں، یہ انشاءاللہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ بات اور ورک سارا سمجھ آ گیا ہوگا، جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔